गल वध गई है मुख्तारिया। ट्रंप ने चीन पर 50% मजीद टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप और चीन की माशी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। पहला बार ट्रंप ने 34% टैरिफ आयद करके किया, चीन ने जवाबी 34% टैरिफ आयद कर दिया और अब ट्रंप ने 50% मजीद टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ऐसा लगता है जैसे मारियो पुजो के नॉवल और फिल्म द गॉडफादर के वीटो कॉर्लियोनी बन गए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे माफिया की कोई जंग हो रही है। बार बार द गॉडफादर का ये डायलॉग ट्रंप को देखकर जहन में आता है। आई एम गोना मेक हिम एन ऑफर ही कैन नॉट रिफ्यूज। कहानी चल क्या रही है, आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुजूर, आज फिर जिस शख्सियत पर बात कर रहे हैं वो शख्सियत ऐसी है कि जो सियासत से ज़्यादा कारोबारी दुनिया की पैदावार है। यहाँ बात हो रही है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप अपने गैर रवायती अंदाज, खरी बातों और बेबाक फैसलों की वजह से दुनिया भर में सुर्खियां बिटोरते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने चीन पर 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो कि आज से लागू हो जाएगा और इसकी वजह से आलमी मईशत, ये फैसला उनका आलमी मईशत के लिए दरअसल एक ज़लज़ला साबित हो सकता है। आज हम इस फैसले के पस मंज़र, इसके आलमी असरात, चीन के मुमकिन रद्द अमल और ट्रंप के इस अंदाज पर बात करेंगे जो कई बार द गॉडफादर के किरदार वीटो कॉर्लियोन से मिलता जुलता दिखाई देता है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं ट्रंप के इस हालिया फैसले पर और डॉन वीटो कॉर्लियोनी के किरदार के साथ उनकी मुमासलत पर। डोनाल्ड ट्रंप का एक गैर रवायती अंदाज है और उन्होंने चीन पर 104% टैरिफ आयद कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को समझना दरअसल आसान नहीं है। वो एक कारोबारी शख्स हैं जिनका जहन डील्स और मुनाफे के गिर्द घूमता है। उनके लिए अमेरिका एक बड़ा कारोबारी इदारा है जिसे वो अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। रिवायती सफारतकारी उनका अंदाज नहीं है। वो खरी बात करते हैं और फैसले फौरन लेते हैं। उनका ताज़ा फैसला चीन पर 104% टैरिफ लगाने का है। ये कोई अचानक फैसला नहीं हुआ। सबसे पहले उन्होंने चीन से दरामद होने वाली अशिया पर 20% टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 34% बढ़ाकर 54% किया। चीन ने जवाबी कार्रवाई की और अमरीकी अशिया पर 34% टैरिफ आयद कर दिया। ये बात ट्रंप को बुरी लगी, उनकी अना मजरूह हो गई और उन्होंने फौरन ऐलान किया कि अगर चीन पीछे ना हटा तो वो मजीद 50% टैरिफ लगाएंगे। और अब 8 अप्रैल 2025 से चीन पर कुल टैरिफ 104% हो चुका है। चीन ने वाज़ेह कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। उसकी वजारत तिजारत ने कहा कि हम अमरीकी दबाव कबूल नहीं करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। तो अब दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें आमने सामने हैं। इससे आलमी मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे, आइए इस पर बात कर लेते हैं। दरअसल जब दुनिया की दो बड़ी मईशतें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, यानी कि अमेरिका और चीन, तो असरात सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहते। चीन से अमेरिका को सालाना 440 अरब डॉलर की अशिया दरामद होती हैं। जी हाँ, 440 अरब डॉलर सालाना की अशिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौनों, इन सब से लेकर मशीनरी तक ये सब शामिल हैं। 104% टैरिफ का मतलब है कि अमरीकी सारिफीन को ये अशिया अब तकरीबन दुगने दामों खरीदनी पड़ेंगी। उनके लिए ये अशिया अब बहुत महंगी हो जाएंगी, उनकी दस्तरस से दूर हो जाएंगी। दूसरी तरफ चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी ज़रई मसनूआत जैसे कि सोयाबीन, गोश्त और दूध पर टैरिफ लगा दिया है, जिससे अमरीकी किसान मुतासर होंगे और उनकी ज़रई सनत को धचका लगेगा। माहिरीन माशियात का कहना है कि ये टैरिफ जंग आलमी माशी सुस्त रवी का बायस बन सकती है।
JP मॉर्गन के मुताबिक इससे आलमी मईशत की रिसेशन में जाने के इम्कानात 60% तक बढ़ गए हैं। आलमी स्टॉक मार्केट्स इसका असर पहले ही दिखा रही हैं। उनकी बिहेवियर बहुत ही वॉलेटाइल है। ऐसे लगता है स्टॉक मार्केट्स नई हथेली पर पारा है। पीर के रोज बड़ी गिरावट आई जो कि देखी गई इन तमाम स्टॉक मार्केट्स में, जबकि मंगल को उसके बरक्स कुछ इस्तेहकाम भी दिखाई दिया। लेकिन अगर ये तनाज़ा बढ़ता है तो मार्केट्स में मजीद उतार चढ़ाव मुतवक्के है। इसके अलावा सप्लाई चेन्स मुतासर होंगी। कई ममालिक हैं जो चीन और अमेरिका दोनों से तिजारत करते हैं, जैसे कि जापान है, जनूबी कोरिया है और यूरोपीय यूनियन है। इस जंग के दरमियान ये सब फंस गए हैं। तो अब ये सिर्फ अमेरिका और चीन की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई, ये तिजारती जंग, ये तिजारती इक्तसादी दंगल पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाला है, उसको मुतासर करने वाला है। अब सवाल ये है कि इस सूरत हाल से चीन कैसे निपट सकता है। उसके पास कई रास्ते हैं, लेकिन हर एक के अपने खतरात हैं और उसके अपने रिपरकशंस हैं। तो आइए, चीन के पास क्या क्या रास्ते हैं, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आइए उनको एक जायजा ले लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन चीन के पास यह है कि जो जवाबी 34% टैरिफ उसने लगाया है वो वापस ले ले, और ट्रंप जिस बात पे नाला हैं, जिससे उनकी अना को ठेस पहुंची है, वो उसको पैसिफाई कर दें और ट्रंप भी ये 50% वापस ले लेंगे। यानी कि चीन ये जो अपना 34% का टैरिफ है जो अमेरिका पर आयद किया है, उसको वापस ले ले ताकि तनाव कम हो जाए। लेकिन ये सियासी तौर पर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सदर शी जिनपिंग, उनके लिए ये एक कमजोरी की अलामत होगी और पूरी दुनिया के सामने ऐसा लगेगा कि जैसे चीन झुक गया, चीन डर गया, चीन ने कदम पीछे ले लिया। तो शायद चीन ये फैसला ना करे और जो उनकी वजारत तिजारत है, उनका जो एलामिया आया है, जो उनका ऐलान आया है, वो भी इस तरफ निशानदही नहीं कर रहा। युआन की कदर कम की जा सकती है, यानी कि चीन अपनी करेंसी की कदर कम कर दे, जिससे उसकी बरामदात सस्ती हो जाएंगी। लेकिन इससे आलमी तनकीद होगी और दीगर ममालिक भी अपनी करेंसियों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो एक मतवाजी माशी हिकमत अमली इख्तियार कर लें, यानी कि चीन पहले से ही अपनी मईशत को अमरीकी इन्हिसार से कम करने की कोशिशें कर रहा है कि उसका अमरीका पर इन्हिसार उसकी मईशत का कम हो जाए। तो अमरीका की बजाय वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी तिजारत बढ़ा सकता है और बेल्ट एंड रोड मंसूबे को तेज कर सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि सख्त जवाबी इक़दाम किए जाएं, यानी कि चीन जो नायाब धातें हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उन पर पाबंदी लगा सकता है जो अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए अहम हैं। इसके अलावा वो अमरीकी कंपनियों जैसे कि एप्पल या टेस्ला, इन पर जुर्माने लगा सकता है, या हॉलीवुड की फिल्म्स पर उन पर भी पाबंदी आयद कर सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि चीन सब्र और मज़ाहमत, इसकी मिली जुली पॉलिसी अपनाएगा, यानी कि वो एक बड़ी ही मतवाज़न पॉलिसी अपनाएंगे। जहाँ पर जारहाना होने की ज़रूरत है, मज़ाहमत की ज़रूरत है, जारहाना भी होंगे, मज़ाहमत भी करेंगे, लेकिन जहाँ सब्र करने की ज़रूरत है वहाँ पर सब्र भी करेंगे। उन्हें मालूम है कि ये जंग लंबी है, तवील है और इसे सब्र और तहम्मुल से ही लड़ा जा सकता है, बिल्कुल एक शतरंज की बाजी की तरह। और उन्हें यह भी मालूम है कि ट्रंप के अंदरूनी सियासी दबाव उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए ये जंग उनके लिहाज से, अगर मैं चीन के नुक्ता नज़र से देखूं, तो उन्हें ये लगता है कि ये जंग एक आध रोज़ की नहीं है, ये जंग लंबी चलने वाली है। लेकिन ये जंग कितनी तवील होती है, कितना तूल पकड़ती है, कितनी लंबी होती है, ये देखना अभी बाकी है। अब बात कर लेते हैं आलमी स्टॉक मार्केट की, जो कि पारे की तरह थिरक रही है। जब से ट्रंप ने अपने टैरिफ का ऐलान किया है, मार्केट्स में हलचल मची हुई है। पीर के रोज अमरीकी, एशियाई और यूरोपीय मार्केट्स में बड़ी गिरावट देखी गई। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल गिर गई। S&P
500 میں 9% اور نیسڈیک میں 10% کی کمی ہوئی۔ منگل کو کچھ استحکام آیا جب ٹرمپ نے کہا کہ وہ کئی ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن جیسے ہی اب چین کے اوپر 104% ٹیرف کی تصدیق ہوئی ہے، مارکیٹس دوبارہ لڑکھڑا گئی ہیں۔ ایشیائی مارکیٹس جیسے کہ جاپان کی نکئی اور چین کا شنگھائی کمپوزٹ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو سرمایہ کار محفوظ اثاثوں جیسے کہ سونے یا امریکی بانڈز کی طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ عالمی مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال بڑھ رہی ہے اور یہ تنازع جتنا لمبا کھچے گا، جتنا طول پکڑے گا، عالمی معیشت کو اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اور جیسا کہ جے پی مورگن نے کہا کہ اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو ریسیشن کے چانسز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 60% تک بڑھ چکے ہیں۔ لیکن ٹرمپ تو ٹرمپ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے، جو سوچ لیا ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اب یہ سفارت کاری کے اصولوں، بین الاقوامی سیاست کے اصولوں سے کچھ مختلف متصادم ایک رویہ لگتا ہے۔ اسی لیے میں نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی تذکرہ کیا تھا دی گاڈ فادر کا۔ آپ میں سے جس کسی نے بھی ماریو پوزو کا ناول دی گاڈ فادر پڑھا ہو یا فلم دیکھی ہو تو آپ ویٹو کورلیون کے کردار سے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے۔ ویٹو ایک مافیا باس تھا جو اپنی طاقت، حکمت عملی اور خوف کے ذریعے اپنی سلطنت چلاتا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا انداز کئی بار ویٹو سے حیرت انگیز طور پر ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے طریقے سے ایک سیاسی ڈان ہے۔ آئیے اس موازنے کو کچھ تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ میں اسے ایسی پیشکش کروں گا جسے وہ رد نہیں کر سکتا۔ I'm gonna make him an offer he cannot refuse۔ ویٹو کورلیون اپنے دشمنوں یا اتحادیوں کو ایسی پیشکش کرتا تھا جو در حقیقت ایک دھمکی ہوتی تھی۔ ٹرمپ بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہم منصبوں کو کھلے عام کہتے ہیں کہ یا تو میری بات مانو یا نتائج بھگتو۔ چند مثالیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فلسطین۔ ٹرمپ نے فلسطین اتھارٹی سے کہا کہ اگر وہ امن مذاکرات میں نہ آئے تو ان کی امریکہ امداد بند کر دے گا، اور یہ بھی کہا کہ وہ نتائج کے لیے خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ وہ ویٹو والا انداز ہے کہ احسان کرو لیکن اپنی شرائط پر۔ گرین لینڈ، انہوں نے ڈنمارک سے گرین لینڈ خریدنے کی بات کی، اور جب وزیر اعظم نے انکار کیا تو ٹرمپ نے کہا کہ اس سے دو طرفہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جو ویٹو کورلیون کے کردار سے براہ راست نکلی ہوئی، جڑی ہوئی لگتی ہے۔ کینیڈا کے گزشتہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر انہوں نے جوابی ٹیرف لگائے تو کینیڈا کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کینیڈا کو 51ویں اسٹیٹ کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد دھمکیاں بھی دی گئیں، ان پہ ٹیرف بھی لگایا گیا، اور یہ وہی بات ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی۔ یہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ویٹو کورلیون اپنے گھر میں بیٹھا اپنے کسی دوست یا دشمن کو ایک دھمکی دے رہا ہے، اسے خبردار کر رہا ہے۔ پاناما، ٹرمپ نے پاناما کینال کے حوالے سے کہا کہ اگر پاناما نے امریکی مفادات کو ترجیح نہ دی تو وہ مداخلت کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دھمکی تھی جو عالمی قوانین سے بھی بالاتر تھی۔ ڈان کے اپنے ہی قوانین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ احسان اور وفاداری کا ایک فلسفہ بھی تھا۔ ویٹو کورلیون اپنے ارد گرد کے لوگوں سے وفاداری مانگتا تھا اور بدلے میں انہیں تحفظ یا فائدہ دیتا تھا، لیکن وہ جب بھی کسی پر کوئی احسان کرتا تو ہمیشہ ان کو کہتا کہ شاید کسی دن میں تم سے کوئی احسان مانگوں۔ مطلب یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف یہ یاد رکھو کہ ڈان کورلیون نے تم پر ایک احسان کیا تھا، اور شاید کسی دن میں تم سے اس احسان کا بدلہ مانگوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دن کبھی نہ آئے۔ ٹرمپ بھی یہی کرتے ہیں۔ وہ اپنے اتحادیوں کو امداد یا حمایت دیتے ہیں لیکن اس کی قیمت مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوکرین۔ جب یوکرین کے صدر زیلنسکی نے
کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تو ٹرمپ نے بہت شدید سخت رویہ اپنایا. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یوکرین کی بہت مدد کی ہے اور اب وقت ہے کہ یوکرین وہ بھی واپس کچھ کرے. اور یہ بات ویٹو کی ایسے لگتا ہے کہ زبان سے نکلی ہے. اور جب تک زیلنسکی نے ریئر ارتھس کی ڈیل نہیں کی، وہ جو معدنیات ہیں ان کی ڈیل، اس پہ یس نہیں کہا کہ ٹھیک ہے حضور، جو آپ کو چاہیے یہاں سے ریئر ارتھ میٹلز وہ آپ لے لیجئے، تب تک ٹرمپ نے ان کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا. اور اس کی تازہ ترین مثال ہم نے تب دیکھی جب برطانوی وزیر اعظم ٹرمپ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور برطانوی وزیر اعظم نے روس کے حوالے سے کوئی بات کہی تو اس کے جواب میں ٹرمپ نے ان کو ٹوکتے ہوئے فوراً کہا کہ کیا آپ اکیلے روس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے بغیر؟ جس پہ برطانوی وزیر اعظم بھی ہنس دیے اور سامنے بیٹھے پریس کے تمام نمائندے بھی ہنس دیے. ایک ایسی بات تھی جو اتحادی کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہی گئی، بالکل ویٹو کی طرح، جو اپنے دوستوں کو اپنی طاقت کی یاد دہانی کراتا تھا. خوف اور احترام کا مزاج. ویٹو کارلیون کی طاقت اس کے خوف اور احترام کے مزاج سے آتی تھی. لوگ اس سے ڈرتے تھے لیکن اس کی قیادت کی تعریف بھی کرتے تھے. ٹرمپ شاید وہ خود بھی یہی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان سے خوفزدہ ہو لیکن ساتھ ہی ان کی قیادت کو قبول کرے، ان کی معترف ہو، ان کے بارے میں اچھی باتیں کہے. ٹرمپ کا چین پر 104% ٹیرف لگانا بھی اسی کی ایک مثال ہے. ایک ایسی حرکت ہے جو دنیا کو حیران کر گئی ہے لیکن ساتھ ہی ان کے حامیوں کو یہ پیغام بھی دے گئی ہے کہ وہ کمزور نہیں ہیں. مزید برآں ویٹو کی طرح ٹرمپ بھی اپنی ذات کو بڑا دکھانا پسند کرتے ہیں. ویٹو اپنی فیملی کے لیے ایک عظیم لیڈر تھا اور ٹرمپ خود کو امریکہ کا ایک عظیم لیڈر کہلوانا چاہتے ہیں. امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے والا لیڈر بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ میک امریکہ گریٹ اگین. He wants to be remembered as a leader who made America great again. دراصل ویٹو اور ٹرمپ دونوں ہی اپنی طاقت کو ایک ڈرامائی انداز میں استعمال کرتے ہیں. چاہے وہ ویٹو کا خاموش لہجے میں دھمکی دینا ہو یا ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بلند و باگ دعوے کرنا، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ معلوم ہوتے ہیں. اور آخر میں اسٹریٹیجک ڈرامے بازی. ویٹو کارلیون بھی وہ اپنا ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا لیکن اسے ایک تماشے کی طرح پیش کرتا تھا. ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں. ان کے فیصلے چاہے ٹیرف ہوں یا کسی ملک کو دھمکی، ہمیشہ میڈیا کی توجہ کھینچتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ عالمی سیاست میں توجہ طاقت ہے. جیسے ویٹو اپنے دشمنوں کو اپنی حرکتوں سے حیران کرتا تھا، ٹرمپ بھی اپنے غیر متوقع فیصلوں سے دنیا کو چونکاتے ہیں. لیکن کیا یہ موازنہ مکمل ہے؟ نہیں. ویٹو ایک خیالی کردار تھا اور وہ صرف اور صرف اپنی فیملی، جو کہ کارلیونی فیملی تھی، اس کا جو مافیا تھا، اس کو اور اپنے دشمنوں کو اثر انداز کرتا تھا. جبکہ ٹرمپ ایک حقیقی کردار ہیں، ایک حقیقی لیڈر ہیں جو ایک جمہوری ملک چلاتے ہیں. ویٹو کے فیصلوں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، جبکہ ٹرمپ کو کانگریس، عدالتوں اور میڈیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن ان کے انداز میں جو مماثلت ہے وہ انہیں ایک منفرد لیڈر بناتی ہے. ایک ایسا لیڈر جو خوف، احترام اور حکمت عملی کے امتزاج سے دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے. لیکن کیا یہ فیصلے درست ہیں یا غلط؟ With great power comes great responsibility. ٹرمپ کے پاس بہت زیادہ اختیارات تو ہیں لیکن ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. تو حضور یہ جو فیصلہ ٹرمپ نے کیا ہے چین پر 104% ٹیرف عائد کرنے کا، یہ عالمی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا. چین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور اس کے پاس کئی جوابی حکمت عملیاں بھی موجود ہیں. اور ٹرمپ کا ویٹو کارلیون جیسا انداز دنیا کو ایک نئے دور میں لے جا رہا ہے جہاں طاقت اور دھمکیاں سفارتکاری میں شامل ہو گئی ہیں. پہلے جو سفارتی آداب ہوتے تھے، جو زبان استعمال کی جاتی تھی، لگتا ہے کہ اب وہ قصہ پاری نہ ہو گئی ہے. لیکن کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی؟
یا دنیا اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ تو لیجئے حضور، اب تو سمجھ نہیں آتی کہ کب کیا ہو جائے اور کیا نہ ہو جائے۔ ابھی یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرا ہی رہا تھا اور سب کچھ ریکارڈ کروا چکا تھا، تو ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا نے 50% ٹیرف مزید عائد کر دیا ہے امریکی اشیاء پر۔ یعنی کہ اب امریکہ کی جو بھی اشیاء چائنا میں داخل ہوں گی ان پہ 34% ٹیکس پہلے تھا، ٹیرف پہلے تھا 50%، اور یعنی کہ 84% ٹیرف ہو گیا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم WTO میں بھی جائیں گے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنی تجارت کو فروغ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 17 سال میں یوان کی قیمت اس وقت سب سے نچلی سطح پر آ گئی ہے۔ چائنا کے پاس بہت سی ٹرکس ہیں اپنی سلیو کے پاس، وہ کہتے ہیں they have a lot of tricks up their sleeves، جو کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ دکھاتا رہے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک لمبی جنگ ہے اور چائنا اس کو بڑے طریقے کے ساتھ لڑے گا۔ امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے یہ یقینی طور پر ایک ہلا دینے والی خبر ہے۔ امریکی وہ ایسی انڈسٹری جو کہ چائنا سے خام مال لیتے ہیں یا جن کا انحصار چائنیز گڈز پر ہے، جو بھی بزنسز ایسے ہیں، ان کا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت برے حالات شروع ہونے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ہلنے جا رہی ہے۔ چائنا پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ جہاں پر برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی ضرورت ہے وہ صبر کرے گا، لیکن وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا، وہ جوابی وار بھی کرے گا۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، 50% مزید ٹیرف انہوں نے اعلان کیا ہے، اور 85% رادر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس امریکی اشیاء کے اوپر عائد کریں گے۔ یہ کہانی کہاں جا کے رکے گی یہ خدا ہی جانتا ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ ایک گاڈ فادر کی طرح، ڈان ویٹو کارلیون کی طرح، ایک مافیا کی طرح عالمی سیاست کے اوپر اپنا حکم جاری کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے دنیا کو ٹریٹ کرتے رہیں گے جیسا کہ وہ ایک مافیا ڈان ہے، اور باقی دنیا ان کی دھونس دھمکیوں سے پگھلتی رہے، ڈرتی رہے، سہمتی رہے، یا کوئی بیٹر سینس پریویل کرے گی اور دنیا کسی بہتر طرف چلے گی، دنیا کی معیشت میں کوئی ٹھہراؤ آئے گا۔ سٹاک مارکیٹس تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا، پارے کی طرح اچھل رہی ہیں، کبھی اوپر جاتی ہیں، کبھی نیچے آتی ہیں۔ اور یہ خبر، کل کی خبر کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 104% ٹیکس چائنیز گڈز پر عائد کیا تھا، اور آج کی خبر کہ 85% امریکہ کی اشیاء کے اوپر، یہ پوری دنیا کی سٹاک مارکیٹس کو ہلا کے رکھ دے گا۔ بہرحال مستقبل میں کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔